بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی, مجھے نہیں پتا کہ کیا, کیونکہ بینگ اے ڈاکٹر مجھے نہیں پتا کہ کیا اس پہ میں تبصرہ کروں. بیماریاں لوگوں کو ہوتی ہیں, انسان ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ بائی پولر کی بات جو کل استعمال ہوئی میڈیا میں کہی گئی وہ ہے یا نہیں ہے, وہ پیپلز پارٹی خود بتائے گی. لیکن اگر ہے بھی تو بھی اس کی وہ بہت زیادہ کامن ہے. یہ بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے نا, یہ آپ کو پتا ہے یہ بائی پولر ڈس آرڈر یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے موڈ سوئنگ ہونا. آپ نے اکثر سنا ہوگا نا, ایک آدمی بہت زیادہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, اس کو اچانک غصہ چڑھ گیا. لوگ کہتے ہیں یار اس کو غصہ کم آتا ہے لیکن آتا ہے تو بڑا سخت آتا ہے. یہ بائی پولر ہے, یہ بائی پولر کے قریب کا سمٹن ہے. یعنی دو پولز ہیں اور ایک پول سے دوسرے پول پہ آدمی ایکسٹریم پول پہ جاتا ہے. جو اس کا ایکسائٹمنٹ والا پول ہے وہ کوئی ہفتہ یا کبھی کبھی 15 دن, وہ ایکسائٹمنٹ والے فیز میں یہ ہوتا ہے کہ نیند غائب ہو گئی, خوش ہو رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ایکسائٹڈ ہیں, چلو اٹھو جاؤ نکلو فیصلے کرو, میٹنگ بلاؤ دوسری, چلو پارٹی میں نکلو, بازار جاؤ, لوگ تھکے کہ نہیں نکلو, آپ ہائپر ہو جاتے ہیں. تو آپ کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جاتا ہے. اس میں پھر غلط فیصلے کرتے ہیں آپ, اس میں پھر آپ غلط فیصلے کرتے ہیں, آپ کی نیند بھی غائب ہو جاتی ہے اور اس میں آپ غلط فیصلے کرتے ہیں. اور یہ وہ فیز ہوتا ہے جو کہ مینک فیز ہوتا ہے. پھر دوسرا جو فیز آتا ہے بائی پولر ہے نا, تو دوسرا فیز آتا ہے وہ ڈپریسو فیز. وہ بالکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں آپ, بالکل ڈاؤن ٹھوس, اور آپ اس میں مایوس. پھر آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا اس میں وہ لوگ اپنے آپ کو ہارم کرتے ہیں. خواتین ہوتی ہیں تو وہ کچھ چھریاں وریاں اپنے ہاتھوں پہ وہ چاقو باقو مارنا شروع کر دیتی ہیں. وہ بندے ہوتے ہیں وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں اس میں, اس فیز میں آ کے. ڈپریسو فیز ہوتا ہے, اس میں نقصان پہنچاتے ہیں. اور وہ فیز پھر اس فیز سے پھر اس فیز میں آ جاتے ہیں. تو یہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے. اور اس کے اندر پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہائپر فیز میں آپ دوائی دیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ دوائی کھا کے بالکل ہی لوور فیز میں چلے جائے. تو ایک پھر ریسٹوڈول یا اس طرح کی کوئی میڈیسن ہے وہ دے کے اس کو بیلنس کیا جاتا ہے اور اس کی سائیکو تھراپی ہوتی ہے. اور میں صرف آپ کو یاد دلاؤں کہ جب یہ میمو گیٹ ہوا تھا تو جب امریکن ہاسپٹل میں زرداری صاحب گئے تھے, یہ جینیٹک بھی ہوتا ہے, یہ انوائرمنٹل بھی ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل ہیں, میں اس میں نہیں جاؤں گا. بینگ ڈاکٹر ہر آدمی کو بیماریاں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. لیکن وہاں پہ امریکن ہاسپٹل میں جو پہلی ٹریٹمنٹ دی تھی ڈاکٹرز نے زرداری صاحب کو میمو گیٹ کے زمانے میں, وہ کہا تھا کہ ان کو سلا دیا جائے, ان کو 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے تک ان کو سلا دیا جائے, نیند میں سے اٹھیں گے تو یہ ٹھیک ہوں گے. تو زرداری صاحب کی اور کوئی ٹریٹمنٹ مانی ہوئی تھی ہاسپٹل میں, صرف ان کو سلایا گیا تھا کہ سکون سے رہیں. کیونکہ ہوتا یہ کہ وہ اچھا وہ پریشانی کا فیز بھی ہوتا ہے نا, وہ پریشانی بھی ہوتی ہے اس میں, اور یہ ایک نیچرل سی, اس میں پھر آپ غصے میں آ جاتے ہیں. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈپریسو فیز ہوتا ہے اس میں جب آپ مایوسی والے فیز میں آتے ہیں نا, دوسرے والے فیز میں, تو آپ ڈپریشن میں پھر گالیاں, غصہ, خواہ مخواہ کا غصہ. جو پہلا فیز ہوتا ہے جس میں آپ خوش ہوتے ہیں, ہائپر ہوتے ہیں, جو مینک فیز ہوتا ہے, اس کے اندر آپ لوگوں کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو یار اچھا فلانے کو لے آؤ, اس کو دے دو یار $10 لاکھ دے دو, فلانے کو یہ کر دو. دوسرا فیز آتا ہے اس میں آپ اس کو مار دو, اسے چھین لو, اس کو کوٹو, اس کو یہ کرو, یہ گالی گلوچ, وہ. تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اس کو کیسے مینج کیا جائے. میں اس بیماری کے اوپر سے میں نے بات کی, میں نے شخصیت کو میں نے کسی کا نام نہیں لیا. تو بائی پولر ڈس آرڈر بڑا کامن ہے, ہمارے معاشرے میں بڑا کامن ہے, خواتین میں بہت کامن ہے, خواتین میں شاید زیادہ ہوتا ہے, مرد حضرات میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. گھر میں وائلنس شروع ہو جاتا ہے, اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بائی پولر ڈس آرڈر ہی ہوتا ہے. اچانک بیٹھے غصہ چڑھ گیا, اٹھو چلو یہاں سے جاؤ, مطلب کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے, اچانک بڑی عمر کی خاتون کھڑی ہو گئی, جاؤ میں نہیں بیٹھوں گی, مجھے کھانا صحیح سب نہیں ہوا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ بائی پولر, اچانک آپ کا موڈ خراب ہوا, ٹھیک ہو گیا, پھر تھوڑی دیر بعد منا کے لے کر آ گئے لوگ. جی تو سب سے پہلے اگر بات کریں کراچی کی, جہاں سے افسوسناک خبر یہ سامنے آئی ہے, 2 صحافیوں کو شہید کیا گیا, تو سب کیا ٹارگٹ کرے پھر سے متحرک ہو گئے ہیں, اسے کیا کہیں گے؟ کراچی آپریشن ناکام ہو گیا یا کوئی تاثر دیا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے میڈیا کو؟ کراچی آپریشن بالکل ناکام نہیں ہوا, اور نہ ہی کراچی آپریشن کو یا آپریشن ضرب کو کسی طور پہ بھی ناکام ہونا چاہیے. یہ ریاست کا آپریشن ہے اور یہ کسی سیاسی جماعت یا کسی گروہ کے سروائیول کی لڑائی نہیں ہے, یہ ایک ریاست کے سروائیول کی لڑائی ہے. یہ کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے 24 گھنٹوں کے دوران 2 واقعات, ان میں ایک ہی موٹر سائیکل اور ایک ہی 9mm پسٹل غالباً, اور ایک ہی لوگ ہیں جنہوں نے 2 جگہوں پہ یہ واردات کی ہے, اور باقاعدہ ٹارگٹ کر کے
تاکہ اس میڈیا ڈیمورلائز ہو, لوگ ڈیمورلائز ہو. میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ یہ ہمیشہ جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے میڈیا کو, ڈاکٹرز کو, پروفیسرز کو, علماء کو, عام لوگوں کو تو کیا ہی جاتا ہے, لیکن پولیس والوں کو, ان کو تو کیونکہ خبر بڑی بنتی ہے اور لوگ ڈیمورلائز ہوتے ہیں اور پھر پھیلایا جاتا ہے میڈیا میں کہ دیکھیں جی فیل ہو گئے, ناکام ہو گئے, اور ابھی بھی آپ سن رہے ہوں گے اس طرح کی باتیں. تو یہ جو ہے یہ اس کا حصہ ہے, اور یہ وہ ہے جس کو غیر روایتی جنگ کیا ہے کہتے ہیں ہم, اور جس کا ذکر اس دن 6 ستمبر کی تقریر میں بھی تھا کہ روایتی اور غیر روایتی, تو یہ اس کا حصہ ہے. یعنی اب وہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ وہ لڑائی ہو رہی, اس وقت ایک لڑائی ہو رہی ہے پاکستان میں ایک جنگ ہو رہی ہے جو کہ وہ نہیں ہے کہ جی ایئر فورس کے یا ٹینک دشمن ملکوں کے گھس گئے ہیں آپ کے اندر, بلکہ وہ ایک غیر روایتی جنگ جاری ہے جس کا یہ حصہ ہے جو کہ کراچی میں, بلوچستان میں, باقی علاقوں میں, اور میڈیا بھی اس کا رول بنتا ہے کیونکہ میڈیا کے تھرو پھر مایوسی پھیلائی جاتی ہے لوگوں میں. اچھا, تو یہ بات افسوسناک, دونوں کولیگز, اور ان کو نشانہ بنایا, لیکن چونکہ ایک ہی موٹر سائیکل, اب یہ کوئی قلندر جماعت ہے, کوئی گروپ ہے, کوئی سیاسی جماعت کا ملیٹنٹ ونگ ہے, اس میں کون ہے, یہ بہت جلد سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن جو باقی خبریں بہت ساری ہیں آج. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ آج جو یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا اجلاس ہوا ہے, یہ اجلاس اس لیے اہم ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ بارڈز کو آپ نے رائز کر دی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑوس سے پھر وہاں کے ان کے ہیں سبرامنیم سوامی, جو سابق وزیر ان کے رہے ہیں, وہ آج ان کا بیان آیا ہے. یعنی وہ مستقل ایسے بیان, یعنی یہاں سے ڈیفینسو پالیسی ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں گے, یہ کریں گے. آج انہوں نے کیا بیان دیا ہے کہ ہم پاکستان کے this time we will break Pakistan into 4 pieces. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس بار, پہلے ہم نے ایک حصہ توڑا تھا, اب ہم 4 حصے خدا نخواستہ پاکستان کے توڑ دیں گے. یہ آج کا ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہاں سے مستقل بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کانٹے سے کانٹا نکالیں گے, 4 حصوں میں توڑ دیں گے پاکستان کو, یہ کریں گے, وہ کریں گے, محدود جنگ ہوگی. محدود جنگ سے مراد ہوئی کہ آپ جو کورٹ ان کی ڈاکٹرین ہے. اب مسئلہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا اجلاس امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پاکستان بھی پھر تیار ہے ہر چیز کے لیے. یعنی جتنی دیر میں آپ کا خیال ہے کہ آپ محدود جنگ کریں گے اور اتنی دیر میں دنیا کو خبر ہونے تک 48 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے, جو ان کی کولڈ اسٹار ڈاکٹرین ہے, تو پاکستان نے بھی اپنے وہ بارز کو بالکل ریز کر دیا کہ ایسا نہیں ہے, فرسٹ اسٹرائک یہاں سے ہو جائے گی پہلے. اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے اس خطے میں, لیکن پاکستان فرسٹ اسٹرائک پالیسی کر دے گا. فرسٹ اسٹرائک کا مطلب ہے کہ آپ پہلے نیوکلیئر فائر کر دیں گے یہاں سے, کیونکہ ان کا ہے کہ دوسرا فائر کرنے کا شاید موقع نہ ملے کسی کو. آپ سمجھیں نا, فرسٹ اسٹرائک, اس لیے فرسٹ اسٹرائک, پاکستان اور انڈیا دنیا کے واحد 2 ملک ہیں, نیوکلیئر پاورز ہیں جو کہ ساتھ ہیں, بالکل ساتھ ایسے موجود ہیں جن کی سرحدیں ملتی ہیں. یعنی یہ رشیا اور امریکہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے نیوکلیئر ویپن چلے گا تو دوسری طرف سے ریڈار دیکھ رہا ہوگا, رستے میں گرا دے گا, ایسا نہیں ہے. چند منٹس ہوں گے آپ کے پاس, جتنی دیر میں اگر پاکستان سے فائر ہوتا ہے تو وہاں, اور وہاں سے فائر ہوتا ہے تو آپ کے یہاں, تو فوراً فیصلہ. تو پاکستان اس لیے فرسٹ اسٹرائک پالیسی پہ پاکستان ہے کہ مطلب جہاں آپ کو فیلنگ ہو کہ ان کے نیوکلیئر موو کرنا شروع, اسی لیے جی ایم اوز اور باقی لوگ ہاٹ لائن پہ رہتے ہیں کہ اور بتاتے ہیں دوسرے کو کہ ہم موو کر رہے ہیں نیوکلیئر. ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی ہو کسی کو اور وہ فائر کر دے بیچ میں, غلطی سے, اور سامنے والا سمجھے کہ یہ تو حملہ ہو گیا نیوکلیئر. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. اب یہ جو بیانات آ رہے ہیں وہاں سے غیر ذمہ دارانہ کہ 4 ٹکڑے کر دیں گے اور یہ کر دیں گے, تو پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا. آج صرف پاکستان نے اپنی نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی, ہمارے نیوکلیئر ویپنز تیار ہیں, میزائلز تیار ہیں, یہ بتایا گیا. آرمی چیف کے بیان پر بھی شدید برہم ہے انڈیا میں. وہ تو وہاں جو فضول وہ الاسٹک والا آرمی چیف ان کا بیٹھا ہے, وہ تو فضول ہیڈ پہن کے جو آ جاتا ہے مسئلہ, اس کو جو وہ چھوڑ دیں, ان کو نان سینس. اصل بات یہ ہے کہ وہ بات کیا دھمکیاں کیا لگا رہے ہیں, وہ دھمکیاں یہ لگا رہے ہیں کہ 4 ٹکڑے کر دیں گے, یہ محدود جنگ کریں گے, فلاں کریں گے, اور وہ روز کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اور غیر روایتی جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے پاکستان کے مختلف حصوں میں, جس میں آپ کے لوگ بھی شامل ہیں. کیونکہ ہوتا غیر روایتی جنگ میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ پراکسیز تیار ہوں, آپ کی سلیپر سیلز تیار ہوں, پراکسیز تیار ہوں, پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ڈبل کیا ہو بیچ میں, لیڈرشپ آپ کے اداروں کے اندر نہ لوگ بیٹھے ہوں, معیشت آپ نے گرائی ہو, یہ سارا غیر روایتی, اداروں کے اندر کرپشن ہو, پیسہ باہر ہو, آپ کو بالکل کنگال کر دیا جائے ریاست کو, ڈپریشن میں ہوں لوگ, یہ سارا کا سارا اس کا حصہ ہے.